الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال علیما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وکبرہ تکبیرا واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اللہ تعالیٰ نے طرف عطا کیتیاں ہوئیاں خصوصیاتاً اور بے شمار انعاماتاً، یا پنجابی چکھاں تو میرے رب بڑیاں وڈیاں پگاں اپنے نبیاں بنوائیاں، اور ہر عزت، ہر پگ، ہر خصوصیت، ہر انعام اپنی جائی تے اتنا وڈا کہ اس ایک نعمت تی اگر بندہ تکے تا اسی تو بندے نے سر جھک وینے، ٹوپیاں اور پگڑیاں ڈھہ پونیاں، اتنیاں بلندیاں اللہ تعالیٰ ہر پاسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیاں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تو واپس آئے تو طائف آپ تے بڑا ظلم ہویا، پتھر مارے گئے اور دعوت رد کر دیتا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمسخر اور مذاق اڑایا گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی کیفیت گزری اور جس پریشانی نے عالم میں آپ مبتلا ہوئے، اور یہ سال ہے جیسے حضرت خدیجہ بھی فوت ہو گئی ہیں، حضرت ابو طالب بھی فوت ہو گئے، ان دوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھرے ویچ اور ایک گھرے تو باہر آپ واسطے بہت بڑا سہارا ہے۔ وقت ای چاچا ہے جڑا والد اور دادا دو نہیں جائی تے جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت، نگرانی، پرورش سارے کام کیتے ہوئے، تو اے جے چاچے نہ لگا وینا گویا والد نہ لگا وینا، تو اس کیفیت جو آپ گزرنے پین انہاں دنوں وچ، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں اس موقع تے اس غم چو کڈنے واسطے انعام دیونے نہ فیصلہ کیتا، تو بات وڈے نے انعام بھی وڈی ہونے، انہاں نے سیراں بھی وڈیاں ہی سیراں، انہاں دنیا نے کہیں جائی تے سیر نہیں کرائی، اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں و سیراں واسطے آسمانہ تے بلایا۔ سبحان کائنات ای عزت کہیں نہیں دیتی، نبی اور بھی سارے محترمن معززن، اور اللہ انہیں اپنے دور بہت کچھ دیتا، لیکن ہن ملاقاتہ واسے کہیں آسمانہ تے بلایا وینا اور اپنے کول بٹھاونا اور 7 آسمانہ تو کراس کراونا، اور جناب مقام شریف الاقلام بھی پیچھے رہ ونجے اور سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ ونجے اور جبریل نے مکان بھی پیچھے رہ ونجن، تو اتنیاں بلندیاں تے کوئی پہنچ ونجے تو یہ خدا نے طرف بڑا وڈا انعام ہے، بڑی وڈی نعمت۔ اس تو سیرت میں کتاباں لکھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں اتنیاں بلندیاں تے ون کے بھی جس وقت میں عرش تے پہنچا تو فتأخر جبریل فخررت ساجدا لربی، جبریل پیچھے رہ گیا، میں بہوں آگاہ نکل گیا ہوں، لیکن اتھے آگاہ نکل کے بھی میں اللہ نے عرش تے پہنچ کے سب تو پہلے اسان سجدہ کیتا،
کہ میرے رب میں اتھے پہنچ کے بھی توڑا بندہ ہی ہوں ماں اتھے پہنچ کے بھی کوئی وڈائی نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی غرور نہیں اتنی بلندی تے پہنچ کے بھی ماں توڑے اگے وقت بھی سجدہ ہی ڈھوکنا میں توڑا بندہ ہی ہوں میں توڑا بندہ ہی ہوں اور میں سجدہ ہی سزاوار ہے میں اتنی بلندیاں تے بھی پہنچ کے توڑے سامنے جھکنے ہیں اپنی سب تو بڑی بلندی سمجھنا میں زمین تے ہوا تمی متھا توڑے اگے میں عرشہ تے پہنچ وینے تمی متھا توڑے اگے اور بعض عارفین بڑی عجیب گل لکھی فرمایا ای معراج نہ سفر بھی تے عرش معلی تک حضور نہ وینے بھی ای بھی در حقیقت ختم نبوت نی طرف اشارہ عارفین ہونا آخنین جڑے معرفت نے مقام تے فائد ہوا لفظہ نے مولوی نہیں مانے نے مولوی باہر نے نہیں اندر نے دھوتے ہوئے ان معراج نے سفر وچوں بھی حضور نے ختم نبوت پکڑ ڈالے کہ اس تو پہلے کہیں معراج نہیں کرایا گیا انہاں معراج کرایا گیا کیونکہ ان آخری ہے انہاں تو بعد کہیں آونا نہیں تو جتنیاں اونچائیاں آئیاں انہاں دے دیتیاں میں اور اگلی گل لکھی نے کہ اس کائنات نہ سب تو اللہ نے بڑھائی ہوئی مخلوق چو لفظ سمجھے ذرا اللہ نے بڑھائی ہوئی مخلوق چو سب تو آخری مخلوق اور منتہا اور انتہا اس پوری کائنات نے سب تو اتلی جڑی شے جڑی اللہ بنائی وہ اللہ نہ عرش ہے قرآن اور حدیث عرش تو اتے کئی شئی نہ ثبوت نہیں میں تو سنی سائنسی گل نہ پہ کرے نا قرآن اور حدیث نہیں پہ کرے نا قرآن اور حدیث عرش تو اتے کوئی شے قدائی ثبوت ہی کوئی نہیں کئی حدیث یا قرآن نے کئی آیت کہ عرش تو اتے بھی کوئی مخلوق اوے کوئی مخلوق نہیں آخری انتہا اللہ نے مخلوق نے عرش اولا ہے اللہ نے عرش تو اتے وقت کوئی شے نہیں ان علماء فرمانے ساری مخلوق جتھو بھی شروع ہوئی ساری آن کے عرش تے پہ مکنی نبوت جتھو بھی شروع ہوئی محمد تے آن کے پہ ختم ہونی اس آخری مخلوق تے اس آخری نبیاں کھڑ کے دس دیتا کہ میری مخلوق جو ہی آخری انتہا ہے اور اس انتہا تک او پہنچا جڑا کائنات نے سب تو انتہا ہے درجیں تے فائز ہے اس تو اللہ اپنے محبوب عرش تے کھڑا اور کھڑ کے اپنے نبی نے اتھے بھی ختم نبوت وکھائی کائنات کہ میں اس سے نبوت ختم کر دیتی درجے ختم کر دیتے ہیں جیکن مخلوق نے درجے عرش اولاد ختم اور گل ایک علماء اور بھی لکھی جڑا عرش اللہ نہ عرش تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دو انہاں مزید گل سمجھ آوے سی اللہ جتنی بھی مخلوق بنائی علماء فرمانے جسم نے اعتبار نہ بدن نے اعتبار نہ عرش تو وڈی کوئی مخلوق نہیں اسی تک کہنے ہیں نا جی بھائی جناب ہی پیڑی ہی اتے وقت مچھورے وقت مکھی وقت اتے جناب کوئی وڈی شہد والی مکھی آ گئی وقت فلانی آ گئی وقت بکری آ گئی وقت اتے اتلے جانور ہر نکے تو اتے وڈا اس تو وڈا اس تو وڈا بہو وڈے اگر کوئی تکے وین تو اٹھتے ہاتھ تھی ون اس تو وڈی مخلوق یا کوئی افریقہ نے جنگل کوئی ہومن تا آسان نہیں پتا لیکن او وڈے بھی ہومن تا یہ کچھ ہومن بات اللہ زمین بڑھائی اتنی وڈی پہاڑ بڑھائے نے اتنے وڈے آسمان بڑھائے نے اتنے وڈے سدرۃ المنتہا نہ درخت ہے اتنا وڈا لوہے محفوظ ہے بہت بڑا لیکن ان جتنیاں بھی مخلوقان ان جائے وڈیان 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 بہو وڈیان لیکن اس پوری مخلوق جو کوئی شاید ہو سی نہ جڑی سارے نالوں وڈی تو فرمایا وہ جڑی اللہ چیزاں پیدا کیتیاں انہاں چیزاں وچوں سب تو وڈی شے اللہ نا عرش ہے اس تو حدیث سے جانا کہ سارے 7 آسمان اکٹھے کر کے بھی رکھو جانا تو عرش نے مقابلے وچ یہ کو جن جی کو تو سنے ہتھے جنگوٹھی یا چھلا آسمان عرش نے مقابلے اتنا چھوٹا تک کائنات عرش تو وڈی کوئی مخلوق نہیں اللہ نے مخلوق وچو
عرش سب تو وڈی مخلوق ہے جس ہم نے اعتبار نہ وات اللہ اپنی مخلوق کا درجے بھی دیتے ہیں، ہی افضل ہے، ہی اس نالو افضل ہے، ہی اس نالو بہتر ہے، ہی اس نالو بہتر ہے، ہی اس نالو بھی اگے، ہی اس نالو بھی وزنی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا بڑے درجات بھی دیتے ہیں۔ علماء فرمانے درجے نے اعتبار نہ اور روحانی اعتبار نہ اس کائنات سب تو بڑا کور ہے، تو فرمایا مخلوق وچوں درجے نے اعتبار نہ سب تو بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جڑا جسم نے اعتبار نہ سب تو بڑا اس نے اتے وان کے بھوایا اساں جڑا درجے نے اعتبار نہ سارا نالو بڑا، تاکہ اساں بھی پتہ لگ ونجے کہ تو اویں تا ساری مخلوق نالو بڑا تے خالق نہیں نسبت توڑے دیں، لیکن آج میں اپنی مخلوق کے چو بھی او بندہ توڑے اتے بھوامن لگا تاکہ عرشہ بھی سمجھ آوے کہ میں نے تو بڑا بھی کوئی ہوئے۔ اللہ اپنے نبیاں اس عرش تے بٹھا کے کائنات تک آیا کہ ہی وہ درجہ جڑا میں اپنے پیغمبر آتا کہ ای ہوئے ختم نبوت جڑی اللہ تعالیٰ اپنے نبی ہیں ساری کائنات ناڑو زیادہ عزت اور مرتبہ اور شان اور رفتہ اور بلندیاں ان اللہ اپنے محبوبہ عطا کی، اس تو ای معراج کرایا گیا تاکہ زمین آڑیاں بھی پتہ لگ ونجے تے آسمان آڑیاں بھی پتہ لگ ونجے بھائی اس کائنات نہ ای آخری چھیکڑا دولا، اس تو وڈا کائنات وقت کوئی نہیں، ای راج دلارا تے ای منٹھارے تے ای محبوب تے ای لاڈلہ تے ای پیارا۔ تو اللہ اس وقت اپنے نبی ہیں جس وقت حضور پریشانیاں وچ گھرے ہوئے تو اللہ فرمایا چل محبوب ساں اتھے کھڑا ہیں جیسے کہیں نہیں کھڑے وہاں۔ بہت تفصیل کران تو پتہ نہیں کتنے جمعے لگ وے سن، لیکن بس ہندے ظاہر ہے جمعے نے بیان کچھ گلیں ہو سکنیاں، نہیں تو اللہ اس سفر واسطے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑیاں عجیب عجیب شانہ اور عجیب عجیب مقامات اور عجیب عجیب نعمتہ جتو اللہ اس آیت ہی پہ آخنے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کدی بھی نہ سوچے بندہ وان کی کون سکنا، جڑے عقل نے پجاری نا عقل آڑے ان واقع معراج نے منکرن انہیں یہ بندہ آسمانہ تے وانجی نہیں سکنا، اور بھائی کہیں آکھا کوئی بندہ آسمانہ تے گیا ایتھے تے گل ہونی پئی کھڑا، اللہ آپ قرآن پہلے او ذات پا کے جڑی گھن گئی، ایہی طرح نے آکھا کہ کوئی بندہ جڑا گیا تو زیادہ جی وانج کوئی نہیں سکنا، اچھا وانج کوئی نہیں سکنا کیا کھڑ بھی کوئی نہیں سکنا؟ اللہ وائنے نہ ذکر ہی نہیں کیتا کھڑنے نہ ذکر اور عبارت ہی تو شروع کی تھی سبحان کہ وہ بڑی پاک ذات نے، بڑی پاک ذات نے عقل ہوئے کہتے کو جی وہی نے مقابلے عقل شودی نہیں کیا حیثیت ہے، میری عقل نہیں منے نہیں، میرے دماغ اس نہیں آنی، تو عقل آڑے نہ کوئی علاج نہیں۔ عظیم لوگ ہیں ان جنہاں اللہ اپنی عقلیں بھی نبی نے عقل نے تابع کروا دیتی ہیں، جڑے اپنی عقل نہ سوچے نہیں۔ اور یاد رکھے گل بھی خاص کر کے نوجوان جڑے بیٹھے ہو حضور تے سڑا انہ ایمان ہے بس، نہ کوئی گل اور سمجھ آنی نہ سننی نہ مننی نہ سمجھنی، بس حضور ہی اس کائنات نے آخری نبی اور اس تے ایمان ہے، جو حضور آخ دیتا وہ حق اور سچ ہے، کیونکہ سڑی نہ عقل نہ دل نہ دماغ اسی اتھے پہنچ ہی نہ سکنے جیسے اللہ اپنے محبوبہ پہنچایا۔ اس تو اللہ ہی نہیں آکھا میرا محبوبہ آسمانہ تے گیا، سبحان پاک او ذات اسریٰ بعبدہ جڑا بندے آپ گھن کے گیا، تو جڑے اللہ کہیں کھڑنا چاہوان تو بات عقل اتھے کے کرے نہیں جی، عقل نہیں کیڑی شے ہوئے، عقل نہیں چٹنی بھی نہیں کٹی نہیں، ہاں عقل نہیں آنی، عقل تو بہت کوئی نہیں پہ منے نہیں، ان وقت جتنے عقل آڑے نا ان اور بھی قرآن نے بے شمار گلہ نبیوں نے موعظے نبیوں نے کرامتا انہاں نے عقل نہیں مانتی، لہذا اسی نہ منو ونجو دوزخ سڑو تو اسی نہ منو اسی تو منی بیٹھے، نہیں اسی تو انج منی بیٹھے ہیں جی کون ابو بکر آکھے ابو جہل کہ اسی اس تو وڈیاں منی بیٹھے ہیں تے انج ونجنا تے آونا ہی کیڑی وڈی گل، اس تو وڈی منی بیٹھے ہیں جبریل روز اتو آنا، جبریل روز آ سکنا، ایک باری حضور ہوتے گھر میں جیتا نہیں کھڑ سکنا، اس تو کئی وڑے بھی نہیں سوچنا،
بھائی کی کون گئن تے کی کون آئین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نا ایک بندے مناظرہ کیتا نا وہ بھی انہیں عقلے آڑا ہے تو انہاں دلائل نہ ثابت کیتا معراج ہے. تو اس آکھا جی زمین اور آسمان نے درمیان ایک کرہ جسے صرف آگ ہے. انہوں نے سائنس پہ ثابت کرے نہیں نا اس نے تب کوئی ضروری نہیں لیکن 2 منٹ واسے من گدا پہ اوے. اس آکھا جی وچ ایک اگی والی جا بھی آنی اس چو گزرے بغیر کوئی بندہ آسمانہ تے وائن نہیں سکنا. تو حضور کی کون گئے وہ سڑے بھی نہیں جلے بھی نہیں علیہ باللہ. تب انہوں نے عام وینے بھی اس چو گزرے مڑنے بھی. تو حضرت شاہ عبدالعزیز جڑے تکے پہ ایسا دلیلہ سمجھ نہیں آنی ہے. کچھ لاتوں کے بھوت جو انہیں باتوں سے نہیں مانتے انہاں کہ ایسا نہیں سمجھ آنی. انہاں فرمایا میں تو سمجھانا اگ بڑھوائی بڑی وڈی اگ روشن ہوئی دنیا تماشا تکن آئی بھائی ای کرن کے لگے شاہ عبدالعزیز. انہاں اگ بڑھوائی اور بڑھوا کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے رب کو دعا مانگ کے کہ میرے ربا ماں پتہ آگے وڑنا اگ سڑے نہیں جلے نہیں لیکن اس ویلے جلے نہیں جڑے تو جلاونا ہوئے تھا نہیں تو اگ آپ نہیں جلا سکنی. میں وچ وڑا لگا توڑے محبوب نہیں شان دسنے واسطے حفاظت تود کرنی. حضرت ہنج اگی وڑے ادو پار تھئیں ہنج لگے گئے ادو وقت ہنج لگے آئے. فرمایا میرا نبی ہنج گئے تے ہنج آئے. توڑی عقل نہیں میں نے نہیں تو ہن تو اکھیا نہ تھگے دا کہ میں اگی گئے بھی آواں تے اگی چو مڑیا بھی آواں. میں جیکن گیا تے جیکن مڑیا. اگر میں 1400 سال تو بعد اس نے غلامہ نے بھی جسم نے ایک واڑ نہیں سڑیا تے جڑوے سائیں آپ لگن دے تو نہ کیوں ہونا ہنج لگ گئے تے ہنج مڑ آئے. تو عقل آڑے اپنے کوڑ رکھن. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے متعلق فرمانے پہن کہیں نہیں کھڑا میں کھڑا. سبحان اللہ. پریشان تو پریشانیاں دور کرنے واسطے میرے رب کیسے سفر نہ انتظام کدی تو مکے والے نہیں نہ منے نہیں تو اللہ قرآن نہیں ہے اللہ کہنے ان نہ منن میں جی پہنا تو میرے رسول ہیں تو ای بھی تسلی. لیکن غم نہیں حالت جڑے شدید غم آیا کہ مکے والے بھی نہیں منیا تے طیف والے بھی نہیں منیا تو میری نبوت رسالتی لوگ کیوں نہیں منے نے. تو اللہ فرمایا میرے محبوب سارے منے سن. تو میں دساں تگاواں کہ میں تو اپنی نبوت اور رسالت دے کے کتھوں نے علاقے اور سیرہ کرا دیتیاں اور اپنے علوم اور معرفت نے بوئے کھول دیتے ہیں تاکہ میرے نبیاں ان دکھ اور پریشانیاں وچ بھی تسلی ہو ونجے کہ میرے رب اپنی پوری قوت نہ میرے نال ہے. اللہ اس تو یہ سفر کرا. حضور راتی ستے پہن حضرت ام ہانی نے گھر حضرت ام ہانی حضرت علی نے ہمشیران ابو طالب نے بیٹین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا زاد بہنیں اور انہوں نے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے پہن. حضرت جبریل چھت پاڑ کے آئے. ان جبریل کہیں ویڑے بھی چھت پاڑ کے نہیں آیا. آج پہلی باری چھت پاڑ کے آیا. اللہ تعالیٰ کوئی اپنی حکمت تکاونا چاہنے ہے. حضرت جبریل آن کے حضور جگایا اور حدیث جانا کہ جے میں کچی پکی نیندراں چاہوں اجے گہری نیند میں نہ سوتا. سبحان اللہ. قرآن اللہ عیسیٰ بیان پہ کرنے اس واقعے نے 2 حصے ہیں. ایک مکے تو بیت المقدس تک اسرا آخنے ای قرآن تو ثابت ہے اس نہ منکر کافر ہے. اور ایک معراج نہ سفر ہے جڑا بیت المقدس تو آسمانہ تک وہ حدیثہ تو ثابت ہے لیکن حدیث کچی اور کمزور نہیں. متواتر روایات تو ثابت ہے. 45 صحابہ جڑے اس قصے نقل کرے نے 10 صحابہ کئی واقعہ نقل کرنا تو وہ روایت ہونی متواتر اور وہ متواتر روایت اتنی طاقتور ہونی جتنی قرآن نہیں آیت. لیکن اس واقعہ بیان کرنے والے صحابہ کی تعداد 45 تو اس کتنا بڑا تواتر ہے اور کتنی مضبوط روایتان جڑیاں صحابہ اتنی کثرت نہ بیان کی تھی. اس تو یہ نہیں کئی لوگ آکھ دے لیں جی خواب معراج ہوئی یہ بھی انہیں نے جنہوں نے میں آگے گل کی تھی عقلے آڑے جنہوں نے عقلے نہیں رتی نہیں ان عقلے آڑے بھائی معراج خواب ہوئی خواب نہیں ہوئی. یہ عقیدے نہ مسئلہ بھی یاد رکھے. حضور آسمانہ تے تشریف گھن گئے بیت المقدس تے تشریف گھن گئے جسم مع روح حالت بیداری وچ اپنے اسی جسم نہ
جس جسم نال اللہ تعالیٰ حضور دنیا تے بھیجے. باقی خواب اچ معراج تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پتہ نہیں کتنی باری ہوئی. خواب اچ آسمانہ تے وینا جنت اچ وینا ای تے اس امت نے کتنے لوگاں ہوئی. خواب اللہ نے نعمت ہے اچھی جگہ اچھی خواب نہ آوینا، لیکن خواب نے واقعہ قرآن تے حدیث اتنی تفصیل نہ کئی واسطے بیان کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں ہی عجیب و غریب سفر کروایا تو یہ ساریاں واقعات اور جانا بیان کیا. تو آپ حضرت جبریل اٹھایا اور اٹھا کے حتیم نے اندر آندا. حتیم بیت اللہ نے نال ایک چھوٹا جا حصہ جڑا اس حتیم نے کوڑ حتیم نے اندر آن کے دوبارہ لٹا دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتھے لیٹ گئے اور وقت تھوڑی دیر تو بعد دوبارہ حضرت جبریل اور نال حضرت میکائیل آسمانہ نے فرشتہ نے سردار دعا وقت تو حتیم جو اٹھایا اور اٹھا کے آپ زمزم نے چشمے تے آندہ اور اس تے زمزم نے چشمے تے لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل اتھے گڑے تو رکھ کے نا انگڑ اپنی نور والی انگڑ وہ آپ نے سینے تے تھلا ناف تک دھنی تک ناف تک آندی اور ای پورا پیٹ جڑا آپ نے چاک کر دیتا اور کھول دیتا. اور اس جو ناڑے کو نا سونے نہ تست پلیٹ یا پرات یا اساں کیسے دینے ہو ترامی تھاڑی کوئی نام بھی دے دو. حدیث تست نے الفاظ ہیں سونے نہ تشت اور یہ بھی جنت نہ. اس وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کٹ کے یہ کائنات نہ سب تو پہلا آپریشن سمجھ گئے نو دنیا والے اگر آج دل کٹ کے باہر رکھنے پہن تو ان اپنا کمال نہ سمجھن. اس امت واسطے میں تو ایک جملہ محبت نہ آکھن لگا اللہ معاف کرے. حضور اپنا دل پہلے کڑوا کے باہر رکھ گیا نہیں بھی اپنی امت واسطے تسلی ہے. ڈاکٹری دی سائنس آج اتنے پہنچی جبریل اس ویلے آپریشن کر گئے اور دل کٹ کے باہر رکھ دیتا. اس سونے نے تشت اور یہ سونے نہ تشت جنت نہ. حضور دنیا وچ اپنے لوگاں سونے نے برتن استعمال کرنے تو منع کیتا. علماء لکھا امت منع کیتا نے اپنا دل سونے نے تشت سے دھوتا گیا. کیوں؟ فرمایا اس تو کہ دنیا نہ سونا نے جنت نہ سونا اور کائنات اس کائنات اچ بھی سب تو بہترین دھات اور سب تو وزنی دھات وہ سونا. اللہ اس دلیاں جڑا سونے نالوں بھی وڈا سونا اساں دھونے واسطے بھی اللہ جنت نہ سونا منتخب کیا. کیونکہ ہن حضور وہینا ہی جنت چاہے تو اتلے سفر واسطے اتلے گھرے نے سامان آندے گئے کہ اس جنت نے تست اپنا دل رکھ کے حضرت جبریل علیہ السلام اساں زمزم نے پانی نہ دھوتا. اور ایتھے ایک گل علماء لکھی اگر وہ مزہ آوے تو ہدو والے تو ان بھی ابھرنے پین تسی ہدو والے بھی تکلیف کر گنے اگر کوئی محسوس نہ فرماؤ تا. علماء لکھنے کہ ای جڑا جنت نہ تست آندہ گیا تا پانی نہیں بوتل بھی جنت چو آنا نہ دلیاں دھونے واسطے جڑے جبریل بھی اتو آئے میکائیل بھی اتو آئے او پلیٹ بھی اتو آئی تو بات اگر جنت نہ پانی آونجا دلیاں دھونے واسطے تو گل اور چنگی ہوونجا حوض کوثر چو پانی آونجا اس نہ دل کیوں نہ دھوتا. گل سنو تے ایمان تازہ کرو. علماء فرمانے اس نے وجہ ہی وے کہ حوض کوثر نہ پانی یا جنت رے پانی ان مزے وچ ذائقے وچ پتہ نہیں خوبصورتی وچ او دنیا نے تمام پانیاں نالو افضل ان کے انہاں وچ جنت نے ذائقے لیکن درجے اور مقام نے اعتبار نہ زمزم حوض کوثر نالو بھی افضل ہے. اس تو حضور نے دلیاں دھونے واسطے جیڑا درجے نے اعتبار نہ افضل ہے اللہ اس پانی نے انتخاب کیا. کہیں اور ہی پانی نہ نہیں دھونا اس پانی نہ دھونا کیونکہ دل جس سارا نالو بڑا یعنی جس نہ دل ہے وہ درجہ آڑا تا پانی بھی وہ استعمال کرو جیڑا سب تو افضل ہے. تا ای زمزم اس وقت بھی جڑے جبریل دھونے پہن تاں بھی حوض کوثر نالو بھی افضل ہے درجے نے اعتبار نہ. تے وقت حجت الوداع نے موقع دیتا حضور وچ اپنا جٹھا پانی بھی پا دیتا ہون تا اس نے درجے قدائیں پہنچ گئے. ہون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب بھی ہوئے
اور حوض کوثر بھی ہوئے تو اس تو زمزم نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب اطرا دھو کے وات حدیث الفاظن کہ اللہ مینڈے دل ہیں سبحان اللہ ایمان اور حکمت نہ بھر دیتا پہلے بھی ایمان تے حکمت نہ بھرے ہوا وقت ای اور ایمان تے حکمت علماء لکھا ہے متشابہات چو اللہ جاننے یا اللہ نے رسول جاننے کہ وہ اور ایمان اور حکمت وچ کے بھری گئی بس حضور اساں دس دیتا کہ اس میرے دلے وچ اور زیادہ ایمان اور حکمت بھر دیتی اور جبریل وقت اساں اشارہ کر کے میں نے سینے جوڑ دیتا حضرت انس فرمانے اللہ نے قسم ایسی حضور نے سینے تے جبریل نے انگلیاں نہ نشان اپنی اکھیاں نہ ویکھنے آئے جتو جبریل اپریشن کیتا نا کوئی کینچی کوئی جناب چھری ٹوکا نہیں ہے اتھے اللہ سارا نہیں حفاظت کرے لیکن کئی لوگ اتھے بیٹھے ہو سن جنہ اپریشن تھیٹر چو گزرے وین میں تو آپ گزرے وہاں ہیڈی سٹیل نہیں بالٹی وہ بندے نے سامنے جڑوے آن کے کینچی تے چاکو سٹینے نا وہ ڈنگر زبا ہونے تو پہلے بندہ ایک باری تو انجی مروانا بھائی ان ساریاں تھوڑیاں چاکو بشینہ انہیں نہ میڈ تھے چلاونیاں لیکن جبریل نہ اپریشن انگلی نے اشارے نہ سبحان اللہ دل کھول کے 3 باری حضور نے سینہ کھولے گا بات تک انہوں اندازہ لاغنوں کیوں کتنا بلند درجہ جیسا اللہ اتنیاں نبوتہ تیرے سالتہ دے کے بھی وہ 3 باری جبریل کو شک صدر کروا کے اور دل ایمان اور نور نہ پہ بھرے نے تو وہ تو کتنا نور تے ایمان ہو سکتا فرمایا اتھے ماں یہ کر دیتا گیا اور دل ایمان اور نور نہ بھر کے میرے سامنے جبریل اور میکائیل میں نہ کھڑے اور براق جنت نہ سواری وہ براق آن کے میرے سامنے کھڑا کیتا اور جبریل ماں آکے کہ سوارو ای براق برق تو برق آسمانی بجلی آنکھنے تو ایسا براق خوبصورتی نہیں وجہ تو بھی آنکھنے کہ جن بجلی چمکنی اور روشن ہونی وہ جنتری سواری بھی انجھیں روشن اور خوبصورت ہے ظاہر ہے کوئی وڈا بندہ آویں تحصیل اساں اچھی تو اچھی سواری پیش کرنے ہیں اللہ اپنے محبوب آسمانت اوبرہنے پہن تو اوپر پونا کنجوسی نہ کروں سواری کے جی ہو سی کتنی خوبصورت اللہ نے کائنات اس تو زیادہ خوبصورت سواری کیڑی ہو سکنی جیڑی جنت تو بھیجی ونجی وانج میرے محبوب چڑھا کے گنا اعزاز بھی تکو نا جبریل آنکھ سکنا ہے ہتھا تے چاہن اپنے پران تے بھوان نہیں شان نہ کھڑنا یعنی بندے آنکھنا پتنی جبریل کی کن چاہ کے کھڑے لگا ہنجے چاہ کے نہیں آنا سواری تے بھوا کے این آنا جی کن بادشاہ آنے تو اللہ سواری بھی جنت چمت تب براق روشن بھی ہوئے تے بجلی تو زیادہ تیز بھی ہوئے کیوں نہیں پینڈا بھی تو تھوڑا جانے ہے نا اتنا لمبا سفر زمین تے بھی براق بہت سارا پھرایا تو وہ زمین تو جڑا آسمانہ تک میں سفر ہے کائنات آج تک کہیں کیتا ہی نہیں تو وہ اتنیاں بلندیاں اور اتنیاں تیزیاں جڑیاں ضرورت ہیں اس واسطے اللہ جس سواری نے انتخاب کیتا اس سواری بھی بہت تیز ہے ماں نہیں پتا تسی آکھنے ہو میں تسنیاں کتاباں تے تسنے سائنس داننیاں کتاباں لکھا ہوا کہ یہ جڑی روشنی آسمان تو تھلے آنی اور اس روشنی نے جڑی رفتار ہے وہ فی سیکنڈ منٹ نہیں 1 سیکنڈ ایچ روشنی نی رفتار 1,86,00,000 میل ہے بجلی یہ تو سنی روشنی مادی روشنی ای مادی روشنی نی رفتار 1 سیکنڈ ایچ 1,86,00,000 میل ہے اور تو سنے سائنس دانا ہی لکھا کہ اگر اس پوری دنیا نی مسافت 20 کروڑ میل ہوئے نا 20 کروڑ میل تو ای روشنی جڑی روشنی ای 1 منٹ پوری دنیا نے 500 چکر لاگے اتنی رفتار روشنی نہیں جڑی 1 سیکنڈ 1,86,00,000 میل کرے نہیں تو اگر پوری دنیا 20 کروڑ میل ہوئے تو 1 منٹ بجلی ای روشنی دنیا نا 500 واری چکر لاگے نے تو سنیاں روشنیاں نیاں رفتارہ تے انہاں نیاں پیمائشاں اگر ان ہو سکنیاں تو آج میرے رب نہیں متی وہی سواری نہیں رفتار کے جی ہو سکتا
وہ کتنی طاقت اور قوت آئی اور کتنی تیز رفتاری نال اس تو حدیث چانا وہ قدم ہی اتھے رکھنی ہے جتھوں تک نگاہ وے نہیں منتہائے نظر تے قدم پہ رکھنی اس تیز رفتاری ویچ اور دنیا نہ ہر جانور چڑھائی تے چڑھے تو وہ پچھلے قدمہ تے زور دینا اگلے قدم اس نے اٹھینے فرمائی چڑھائی تے چڑھنا ہے تو پچھلے قدم چوینے اتنی سپیٹ ہے کہ پچھلے قدم لائی تو اترنی تو اگلے قدم پہ چوینے پچھلے قدم پہ ٹکینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اس عظیم و شان جانور تے براق تے جبریل ماں کے سوار ہو میں سوار ہوئے ہوں تب براق تھوڑی جی شوخی وکھائی آج تک جی اس تے بیٹھا ہی کوئی نہیں وہ جی جنت ری سواری تے جنت اس سے تک نہ کوئی چڑھا نہ بیٹھا نہ اساں کوئی ادب اداب پتہ تو وہ تھوڑا جہا اس آکے میں نے ہوتے کوری جڑا سوار ہونا پیا تو جبریل براق نے کرنے ویچے گل آکھی اے ختم نبوت مننے آڑے ہو تے اپنے نبی تے ایمان رکھنے آڑے ہو جبریل نے مجھے چو بھی سن گنو کہ آکھنا پیا لانتیا قادیانیہ ہو کہاں منی بیٹھے ہو جبریل براق نے کرنے ویچ پہ آکھنے کہ بندے آرام نہ کھڑا رہو اس کائنات اس تو افضل کوئی بھی نہیں ہے جڑا توڑے تے سوار ہو کائنات اس تو افضل اور شاناڑا کوئی بندہ نہیں تو اپنے مقدر تے ناز کر کے آجی نبی توڑے ہوتے سوار ہو جبریل بیان کی تھی حضور نشان تے براق تے کے گزری حدیث نے الفاظن کہ براق پسینوں پسینوں اساں بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی میں نے تے بڑھنے آڑا کائنات نا افضل ترین اور عظیم ترین رسول ہے وہ پسینوں پسین کہ میں ہی کے کر بیٹھا ہوں اور میں کیوں ہی شوخی بکھائی کہ اللہ نے اتنا عظیم پیغمبر میں نے اتنے سوار ہو خیبریج ایک گدے تے حضور سوار ہوئے آپ اترے تو اس نے اکھیاں جو ہجو ڈھمن لگ پئی ہیں آپ ویکھیاں حضور تب اللہ تعالیٰ جانورانیاں زبانہ بھی سکھائیاں ویاں آپ فرمایا رونا کیوں پہ اس آکے میں انہا خشرانی نسل وچوں ہاں یا انہا گدیانی نسل وچوں ہاں جنہ تے نبی بانے رہن اور میں انہا نی نسلہ چو آنا پہ اور آج میں نے تے جڑا سوار ہویا سنے ہوئے اور کھوتے ناڑو بھی پران ڈھٹے ہوئے قادیانیاں ہو گدہ حضور پہ آکھنا کہ یا رسول اللہ میں انہوں نے اولاد وچوں ہوں میں اس انتظار چاہوں کہ میرے تے بھی کوئی نبی سواری کرے آج تو سا سواری کی تھی میرا فخر ڈبل ہو گیا کہ میرے تے نبی بھی بیٹھا تے آخری نبی بیٹھا میرے تو بعد جنے میری نسل نہ کوئی نہیں آونا اور میں آخری نبی اپنے ہوتے سوار کر کے فخر سمجھنا پیا کہ اللہ آج آخری رسول ہے میں نے ہوتے بوایا انہاں تے گدے بھی اللہ نے مخلوق کا بھی پتا کہ انہاں اللہ نے آخری نبی کتنی مخلوق حضور نے سامنے گواہی دیتی وہی آخری نبی ہونے نہیں لیکن میرا موضوع نہیں جبریل آکا براق خیال کر بہو حل جل نہیں بس براق اپنی جائی تھے آگے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے حضرت جبریل نے متعلق دو روایتاں ایک لگام پکڑی اور ایک روایت علامہ زرقانی اپنی کتاب نقل کی تھی کہ حضور جس وقت وہ ذرا ہلے جلے نا تو حضور آگے بھوا کے حضرت جبریل بھی براق نے اتے پیچھے بیٹھے سوار حالانکہ فرشتے ہیں سواریاں تے سوار ہونے کی ضرورت نہیں تو پرا نہ پہ اڑنا اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طاقت دی تھی کہ وہ زمین اور آسمان نے سفر کرے نا لیکن توجہ کرے بات اپنی نبی نشان سنے ذرا جبریل نال بیٹھیں علماء لکھ لیں تھوڑی دیر بیٹھیں جس وقت حضور جم کے بے گئے اور وقت حضور تسلی ہو گئی تو وقت جبریل نالو ہٹ گئے اور ہٹ کے انج نہیں گھوڑ براق آپے لگا بنجے ایک پلو جبریل اور ایک پلو میکائیل براق نہیں لگاما نہ پیا بنجے جی نوریاں نے سردار جبریل اور میکائیل تو وڈا کوئی فرشتہ نہیں ان دو لگاما نپنے آڑے اور اتے بیٹھا ہوا اس امت را نبی سبحان اللہ کیا شان ہے حضور بیٹھیں اللہ نے آخری نبی براق تے سوارن اور جبریل اور میکائیل لگاما نپنے آڑے
براق روانہ ہونا پیا، جبریل نال بیٹھے صرف حضور نہیں تسلی واسطے کہ آپ گھبرا نہ ونجن، میں بھی نال ہاں۔ جبریل نال تھوڑی دیر پونے تو بعد اتر گئے اور وقت لگام نب کے دی، حضور براق تے سوارن، اور 4 جگہ تے حضرت جبریل علیہ السلام اس براق کا روکیا۔ سب تو پہلے حضور فرمائیں کہ ماں ایک بستی وچ کھڑا گیا جتے بڑیاں کھجوراں نے درخت ہے، اور اتھے ماں آکھا گیا، جبریل آکھا کہ براق تو اترو اور اتھے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میں اتھے اتر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نماز اس وقت میں پڑھ کے دی تو جبریل ماں آکھا تو سا دار الحجرت ہے، یسرب یسرب، اجے تک یسرب ہے، یسرب یا یسرب دو لفظاً۔ یسرب نہ مانا فساد والی جگہ، بیماریاں والی سرزمین۔ جبریل آکھے یسرب جس داڑے تسی آسو تا واتی مدینہ منورہ، واتی مدینہ طیبہ، واتی تابہ طیبہ، دار الحجرت، ہجرت گاہ پیغمبر۔ سارے چنگے نا اس شہر نا چمٹ ویسن تے اس نا پرانا تے بیماری آڑا نا پچھو ہٹا دیتا ویسی، کیوں نہیں یسرب بعد روایات منع کر دیتا کہ اس تو بعد ایسا یسرب نہیں آکھنا، یہ اور مدینہ، سبحان اللہ، مدینہ منورہ، طیبہ، تابہ، اور سبحان اللہ کیا کیا نام ہے حضور نہیں برکت نہ۔ تو سب تو پہلے براق نہیں، پہلی منزل 400 میل تو بعد مدینہ منورہ تو مکہ تو مدینہ منورہ اتھے فرمایا بعد دوئی منزل ایک پہاڑ تے بن کے براق کھڑا ہویا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل ماں کے اتھے بھی 2 رکعت پڑھو۔ میں اتھے لے کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ جس وقت میں پڑھ کی دی تھے جبریل ماں دسیا ای کوہ تور ہے، اور ای تور سینہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ آپس سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ حضرت موسیٰ نبوت اور رسالت دیتی۔ اتھو لگی وینا میں آکے بھراؤ نہیں جائی تھی نمازہ پڑھ گیا۔ میں اس تور پہاڑ تے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اگر کوئی گل سمجھنے پہ ہو تو سمجھنے میں جتھو جتھو کوئی نبی گزار کے اساں کوئی نعمت دیتی گئی اللہ کے میں نے سونا تم ہی تو گدی وائیں، کوئی انج نہ آکھے نہ کہ ہوتے حضور نہیں آئے۔ تور پہاڑ تے ماں 2 رکعتیں پڑھائیاں، وقت براق ٹریا، وقت ایک ہی جائی تے مان کے اتارا گیا، اور جبریل آکھے اتھے بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ میں اتھے بھی نماز پڑھی، میں کہ ای کیڑی جاوے جن ای حضرت شعیب نہ گھرے، ہاں جی مسکن شعیب، حضرت شعیب نہیں بستی، اتھے بھی تسی 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ تو میں اپنے اس خطیب الانبیاء جڑے نبیاں جو سب تو بڑے خطیبن حضرت شعیب انہوں نے بستی وچ 2 رکعتیں پڑھیاں، بات اتھو ماں براق تے سوار کیتا گیا، اور چوتھا سٹاپ اتھے مان کے ماں وقت اتارا گیا، اور اتار کے آکھا گیا اتھے بھی 2 رکعت نماز پڑھو۔ میں نماز پڑھی، جبریل کو میں پوچھا یہ کیڑی جاوے، انہاں کہ وہ جگہ جتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معجزہ نا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ تو پیدا ہوئے، بڑیاں شانہ نہ پیدا ہوئے، تو شانہ والی جائی تے پیغمبر کیوں نہ آوے؟ فرمایا یہ جاوے بیت اللحم جتے حضرت عیسیٰ نے پیدائش ہوئی۔ میں اتھے نماز پڑھی، انہاں 4 جائیاں تے جبرائیل میں نے کو نماز پڑھوا کے اتھے میں نے کو نماز پڑھوائی۔ بات اس سفر نے دوران بیت المقدس پہنچنے تک رہتے حضور بہت کچھ دکھایا گیا، وہ انشاءاللہ وقت عرض کرساں۔ اس انہاں 4 جائیاں تے جڑی حضور نماز پڑھی، اتھے ایک نکی دی گل سن گنو بس سنتا پڑھو۔ جس وقت آل سعود نے حکومت آئی تو انہاں سارے مزارات ڈھا دیتے، صحابہ نیاں قبریں تے قبے بنے ہوئے نام لکھے ہوئے، انہاں سارے ان ضائع کر دیتے، مٹا دیتے جنت البقیع وچوں پورے سعودیہ وچوں۔ اور اس وقت پوری دنیا تے مسلمانہ بڑا احتجاج کیتا کہ ان مقدس قبریں ہیں، انہاں نی وجہ تو اسلام ہے، دین ہے، ایمان ہے، تو انہاں نی قبریں نے نشان بھی مٹا دیتے۔ اس تک کا مسلمانہ احتجاج اتنی حد تک ہے، لیکن اس دور نے جڑے نجدی ہے محمد بن عبد الوہاب نے پیروکار، انہاں کہ بیت حضور نے جڑا روزہ نا الیاذ باللہ اسا بھی ختم کر کہ روزہ جڑا نہیں ہونا چاہیے نا، روزہ جڑا اور قبر پختہ قبریں جڑیاں یہ اتنے اتنا بڑا گنبد ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس تے پوری دنیا اٹھ کھڑو تھی نہ کہ خبردار اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے چھڑا گیا تو امت اساں کہیں ویلے بھی برداشت نہ کرے۔
اور ظاہر ہے اتنا بڑا کام انہوں نے بھی ایڈی جرت نہیں آئی اور نہ قیامت تک کہیں نہیں جرت آ سکتی. بادشاہ نے سرہ تو تاج کو اور لا سکتا. یہ میرے نبی نہ تاج ہے. ہاں جی پوری دنیا تے کہیں نہ ہے جا روزہ آوے تے نہ کہیں بناونے نے حق ہے. ہاں یہ بادشاہ نے سرہ تے تاج ڈھوکنا. امت کھڑی ہو گئی. اس وقت جڑا آل سعود نہ وڈا ہے عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز یا اس علماء پوری دنیا نے سدے کہ بھائی آؤ اور ماں دلیل نے ذریعے ثابت کرو کہ روزہ ڈھاونے نہیں اجازت نہیں تو میں کہیں نے احتجاج اور کہیں نے اس تو نہیں. اگر کوئی علمی دلیل ہوئے تو میں اس تے یا جڑیاں متبرک مقامات انہاں باقی رکھنا کتھے لکھا ہوا ضروری. تو پوری دنیا تو علماء گئے. ہندوستان چو بھی ایک علماء نہ وفد گیا اور جس وقت بادشاہ نے سامنے بیٹھے تو اس وفد بڑے بڑے علماء ہے. تو سارے علماء مشترکہ طور تے علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند نے صدر اور تفسیر عثمانی جنہوں نے ترجمہ قرآن ہر مسیتی پہ ہوا علامہ شبیر احمد عثمانی آکھیا کہ حضرت عرب نے علماء ون اور پوری دنیا نے علماء ون انہوں نے سامنے تسی ہی بولو اور تسی دلائل نہ ثابت کرو کہ مقامات مقدسہ اور متبرک مقامات کی حفاظت ضروری. تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے سامنے بہت سارے دلائل دیتے. انہاں دلیلیں چو اگر سبحان اللہ آکھو تو انہاں ایک دلیل غالباً بھی ارشاد فرمائی. انہاں کہا خدا تا قسم کھائے تین نیا زیتون نیا اور تور سینین نیا کئی پہاڑے نہیں رب قسم کھائے اس واسطے کہ اس پہاڑے تے کئی نبی نبوت ملی. تو کیا او جگہ متبرک نہ ہویا تو خدا قسم کھایا. اللہ زمین تے ایجیاں جائیاں موجود ہیں جنہوں نے اللہ قسم کھانا پیا تو ان جگہ متبرک امن تو اللہ قسم کھا دی. بات حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی ان چارے واقعات بیان کی تھی جڑے میں سا سنائیں کہ حضور معراج نے سفر ہنا چار جائیاں تے نماز پڑھی. ان چارے جائیاں ان جائیاں جڑیاں نبی نی وجہ تو متبرکن. مدینہ اجے بابرکت اے نہیں بابرکت ہومنا ہے تم ہی اللہ آکھے وائن کے 2 رکعتہ ہوتے پڑھاؤ اور تور سینہ تے 2 رکعتہ پڑھوائیاں. حضرت شعیب نے گھرے وچ وائن کے 2 رکعتہ پڑھائیاں. حضرت عیسیٰ نی جائے ولادت تے 2 رکعتہ پڑھائیاں. اگر نبی نمازہ پڑھے جتھے حضرت شعیب ٹھہرے تو جتھے نبی حضرت خدیجہ نے گھر 13 سال نبوت تو بعد اور 40 سال پہلے اتنا طویل عرصہ حضور جس گھر ٹھہرے اگر آج اس گھرے میں کوئی مسلمان موج بھی پائے تو تسی آنو شرک نہیں. اگر حضرت شعیب نہ گھر بابرکت ہو سکنا تو اس تو کروڑا درجے زیادہ گھر بابرکت محمد الرسول اللہ. تو حضور نہ گھر بابرکت آڑا حضرت موسیٰ نی جگہ ملاقات آڑی اگر بابرکت ہو سکنی تو میرا نبی جتھے آرام گاہ ہوئے اس نے او بابرکت نہیں ہو سکتی. تو حضرت جڑ فقط دلائل لائن انبار لایا نا تو عبدالعزیز آکھن لگا اپنے عرب مولویاں عجیب الہندی اس ہندی عالم میں جواب دیو جس نے روئیں چو علم پہ نکل. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی حضرت نی زبان نی وجہ تو اور علماء نی وجہ تو روزے نہ جڑا تحفظ اور دفاع ہونا پیا اس بھی علماء نہ کردار ہے. اللہ تعالی اساں اس عزت آلے نبی نہ جوڑا سنگیا ساری زندگی اپنے مقدر تے ناز کرنے رواں تو تم اس اساں حق کے کہ اسی فخر کراں کہ اللہ کائنات سب تو بڑے پیغمبر نہ ماں تے تساں جوڑ دیتا جڑوے جوڑ دیتا تو اس نبی نہ تحفظ تے دفاع بھی سیڑھی ذمہ داری اسی ختم نبوت نی پہرے داری بھی سیڑھی ذمہ داری کرے سو نہ کرے سو انشاءاللہ موت تک کرنی. باقی اگلے جمعے وآخر دعوانا رکھیں.